ناظرین، آج ہم پہنچے ہیں چیئرمین صوفی مجلس عمل پاکستان صاحبزادہ محمود الدین فریدی کے پاس۔ انتہا پسندی کے خاتمے کے لیے صوفی ازم کے کردار اور ذاتی زندگی کے حوالے سے انہوں نے کیا کہا، آپ بھی جانیے۔ محمود صاحب، صوفی کسے کہتے ہیں؟ جس کی ذات سے اور جس کی شخصیت سے دوسرے لوگوں کو فائدہ ہو، اور وہ صوفی ہوتا ہے۔ ولی اور صوفی میں فرق کیا ہے؟ ولی اور صوفی میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ ایک ہی شخصیت کے دو نام ہیں۔ ہر ولی صوفی ہوتا ہے، ہر صوفی ولی ہوتا ہے۔ کچھ تھوڑی سی تو بائفرکیشن ہوتی ہے نا؟ کام کے انداز کا فرق ہوتا ہے۔ جو ولی اللہ ہیں، جو اولیاء اللہ ہیں، وہ کچھ تو ایسے ہیں جو اپنی مزارات پہ بیٹھتے ہیں اور خدمت خلق کرتے ہیں، اور کچھ صوفی جو ہوتے ہیں وہ سفر کرتے ہیں، وہ ہر جگہ جاتے ہیں، اپنی فکر سے، اپنی سوچ سے، اپنی گفتار سے، اپنے کردار سے لوگوں کا فلسفہ ٹھیک کرتے ہیں۔ اچھا، صوفی جو ہے، اگر آج کے دور میں بات کی جائے، کچھ لوگ کہتے ہیں جی ولی اور صوفی جو ہے اب 14ویں صدی میں پردہ کر گئے ہوئے ہیں، اب جینون صوفی دیکھنا یا ولی دیکھنا بہت مشکل ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، بالکل صوفی ہیں، بالکل ولی ہیں۔ ویسے اگر یہ جو آپ کر رہے ہیں، اس کو اگر اس تناظر میں دیکھ لیا جائے تو آپ کو سچا گھی، اچھا دودھ، روزمرہ کی چیزیں آج وہ بھی نہیں مل رہی۔ اسی طرح سے جب چیزیں استعمال کی صحیح نہیں مل سکتی تو آپ کو بندہ صحیح استعمال کا کیسے مل سکتا ہے؟ کتنے مزارات ہیں جسے آپ اس وقت آپ کی جو تنظیمیں دیکھ رہی ہے؟ تقریباً 40 سے 45 مستند درگاہیں ہیں، کیونکہ ہمارا فلسفہ یہ ہے کہ وہ درگاہ لیں جو مستند ہو، اور مستند سے مراد میری کہ جو صاحب دیوان ہو، وہ صوفی، وہ اولیاء اللہ جنہوں نے کچھ کنٹریبیوشن کیا ہے، جو کچھ شعری مجموعے کے طور پہ، کچھ دیوان، کو کتاب، کو تحریری حوالے سے ہمارے معاشرے کی بہتری کے لیے جو کر کے گئے ہیں، ہم ان فلسفے کو دوبارہ اس خانقاہ پہ جوڑ دیا جائے۔ کتنی مریدین کی تعداد ہے؟ جتنے بھی مزارات کا آپ نے ذکر کیا اور آپ کی تنظیم ہے، اس جو فالو کرتے ہیں لوگ، کتنے کو ہوں گے؟ اس کی ایوریج آپ نکال سکتے ہیں، کیونکہ جتنی 40-50 درباریں ہیں، ایک خانقاہ سے کم از کم اگر آپ 8-10 لاکھ لوگ منسلک ہیں، تو اس حوالے سے تناظر نکالا جائے تو 40 دربار 50 کے ساتھ کروڑوں لوگ منسلک ہیں۔ اچھا، ان دنوں کوئی گورنمنٹ نے کوئی نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا ہے کہ وہاں پر اوقاف کے جو لوگ ہیں شاید ان کو کنٹرول زیادہ دیا جا رہا ہے، اور جو وہاں پہ سے زیادہ نشیں ان سے کنٹرول لیا جا رہا ہے، اسے کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ جی ہاں، یہ بڑا ایک اہم ایشو ہے، اور اس پہ تھوڑا سا میں آپ کو کنسیپٹ کلیئر کر دوں کہ ہمارے ہاں جتنا بھی خانقاہوں پہ جو خرافات ہو رہی ہیں، جو غیر شرع ہو رہا ہے، وہاں پہ اوقاف کی اجارہ داری ہے، ایڈمنسٹریٹر وہاں پہ ان کے بیٹھے ہیں۔ ہمارے صاحب سجادہ یا سجادہ نشینوں کے پاس ان کے پاس اختیارات نہیں ہیں، اس کی وجہ سے وہاں پہ خرافات بہت زیادہ۔ اچھا، کچھ الزامات لگائے جاتے ہیں جی سجادہ نشیں ہیں یا جن کا نیٹ ورک ہوتا ہے، فار ایگزامپل لاہور کے کچھ مزارات ہیں بڑے معروف اور مشہور مزارات، وہاں پہ جو ایسے اپنے خرافات کی بات کی تو کہا یہ جاتا ہے کہ جناب اس کے پیچھے سجادہ نشیں ہیں یا ان کا جو نیٹ ورک ہوتا ہے وہ زیادہ اس کے ذمہ دار ہیں۔ یہ الزامات ہیں، ایسا ہو نہیں سکتا کہ سجادہ نشین جو نمائندہ ہے اپنی خانقاہ کا اور اپنے باپ داداؤں کا فلسفہ لے کے بیٹھا ہے، وہ اس طرح کے خرافات کی اجازت دے گا، اور اگر کہیں ایسا ہے بھی تو ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ آپ نے اپنے نام کے ساتھ فرید الدین ہے، یہ خاص نسبت ہے آپ کی کوئی؟ یہ میرے والد صاحب کا نام فرید الدین تھا۔ اچھا، والد صاحب کے نام سے تھا۔ بابا فرید سے کس طرح آپ کا سلسلہ چل رہا ہے؟ بابا فرید سے تو ہماری ایک عقیدت ہے، کیونکہ ہمارے پاکستان میں سب سے بڑی درگاہ اس وقت جو ہے سینئر ہونے کی مسئلہ صوفیزم کی بابا فرید ہے۔ اگر ہم پاکستان کی پنجابی کریں پاک پتن بنے گا، پاک پتن کی اردو کریں تو پاکستان بنے گا۔ اس حوالے سے ہماری پاک پتن کے ساتھ ایفیلیشن بھی ہے، اور بابا فرید تو بہت بڑے ایک صوفی گزرے ہیں۔ اچھا، ایجوکیشن کہاں سے حاصل کی؟ میں رحیم یار خان سے اپنے دربار پہ قریباً 18-20 سال ہو گئے مجھے لاہور منتقل ہوئے ہوئے۔ میرا ایک ماننا تھا کہ رحیم یار خان ہمارا پنجاب کا آخری ضلع ہے، چونکہ جنوبی پنجاب ہونے کی وجہ سے وہاں پہ اب بھی جو ہے ترقی کے وہ دورائے نہیں ہیں جو پائے جائیں، بڑا محروم ہمارا ایک علاقہ ہے ہر حوالے سے۔ تو میرا یہ ماننا تھا کہ چونکہ صوفیزم پہ کام کرنا تھا تو میں نے رحیم یار خان سے ہجرت کی، اور یہ لاہور آ کے 18 سال سے
सूफीज़म पे काम करने का सोचा। अच्छा, बहुत सारे ऐसे ख़ानदान जो सूफीज़म या सजादा नशीन जो हैं उनके ख़ानदान हैं, उनके बच्चे भी देखे हैं, वो कोई बाहर पढ़ने चला जाता है, कोई HSN में पढ़ रहा है, कुछ इस तरह के बड़े बड़े कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, लेकिन आपने ये अडॉप्ट नहीं किया, इसकी वजह क्या? मेरा ये मानना था कि जो मैंने काम करना है सूफीज़म पे, उसके लिए मेरा बुज़ुर्गों के तालीमात से और उनके अफकार से जुड़ा रहना बड़ा ज़रूरी है। अगर मैं तालीम किसी और मुल्क में हासिल करूं और जुड़ा रहूं अपनी खानकाह से, तो मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। मैंने तालीम तो कहीं और से हासिल की, लेकिन जो तालीम मेरे अपने दादा बाबा की थी उससे मैं जुड़ा नहीं। माशरती हवाले से तो मैं बहुत तरक्की कर जाऊंगा, लेकिन सकाफती हवाले से मैं बहुत पीछे रह जाऊंगा। तो मेरा ऐसा मानना था मैं वही तालीम हासिल करूं जो आगे चल के जिस पे मैं काम कर सकूं, मेरा उसमें कोई तब्दीली या वो ना हुआ है। तो यानी आप चाहते थे कि जो सिलसिला आपका चला आ रहा है, जो फलसफा, उसको आप लेके चलें? बिल्कुल लेके चलें। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप जो जदीद दौर से पीछे रह जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं रह जाएंगे। मेरा जो सबसे बड़ा हमारे यहाँ मसला इस वक्त खानकाहों में है वो यही है कि जो साहिब मज़ार फलसफा दे के गए या जो फलसफा उन्होंने अडॉप्ट किया, इस वक्त खानकाह पे वो चीज़ें नहीं एक्सरसाइज हो रही, वो चीज़ें नहीं अपनाई जा रही। यानी साहिब मज़ार का बात और थी, वहाँ जो कुछ हो रहा है वो और है। यानी उनकी तालीमात कुछ और थी कुछ और थी। इसलिए उस तालीमात से जोड़ने के लिए हमें उसी तालीम को ही आगे लेके चलना है। तो ये जो सजादा नशीं है, उसको रोकने के लिए अपना रोल क्यों नहीं प्ले करते? करते हैं, लेकिन इनफरादी तौर पे करते हैं। जहाँ इज्तमाही तौर पे करते हैं, वहाँ औकाफ आके उनको अपने तनाज़े का शिकार कर देती है। अच्छा, थोड़ा सा, क्योंकि वहाँ पे हम देखते हैं लोग मज़ारात जो हैं, जो वहाँ पे मुदफ़न हैं, बड़े बड़े हस्तियाँ जो हैं, उन कब्रों को वो चूमते भी हैं, अकीदत का इजहार भी करते हैं, और एक बहुत बड़ा सिलसिला है सब कुछ। और उन पे बात भी की जाती है कि जनाब ये शायद शरीयत में ऐसा नहीं है, और सारा जो दीन है इस तरह की तालीमात नहीं है, और साहब मज़ार की भी ये तालीमात नहीं है। क्या ये दुरुस्त है? बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम इसको इस तनाजुर में देखें कि जो शरीयत की बात है उस पर तो हमारी कोई दो राय नहीं है, लेकिन जो अकीदतमंद मोहब्बत करते हैं, मोहब्बत में हम फिर सारी चीज़ों को कबूल भी कर लेते हैं। प्यार के साथ कोई गले भी लगा लेता है, प्यार के साथ कोई हाथ भी चूम लेता है। हम इसको मोहब्बत के तनाजुर में ज़रूर देखते हैं। और जहाँ तक बात खराफात की है या शरीयत से इधर उधर कोई हरकतें हो रही हैं, तो हम उसकी मजम्मत भी करते हैं, उसे अच्छा नहीं समझते। जहाँ तक हो सके हम रोकते भी हैं। अच्छा, अभी ये जो ऑर्डर आया जिसका मैं अभी नोटिफिकेशन आया गवर्नमेंट की तरफ से, क्यों इस तरह का नोटिफिकेशन आया और वो क्या चाहते हैं आपके ख्याल में? ये तो बहुत एक ख़तरनाक बात है जो ऑर्डिनेंस आया है। उस पर तो हमारा जो एक फ़लसफ़ा है खिदमत खल्क़ का और लोगों की भलाई के लिए जो खानकाहों पे हमारे निज़ाम चल रहे हैं और एक अरसा दराज से चल रहे हैं, वक्फ़ की हुई हैं प्रॉपर्टियाँ, वक्फ़ किए हुए लंगर खाने, और वो भलाई का काम कर रहे हैं, उस पर ये हमला है। क्योंकि ऑर्डिनेंस के बाद हम कोई ऐसा काम नहीं कर सकते जो खिदमत खल्क़ का हो, यानी हम सिरे से ही इस निज़ाम से पीछे हट जाएंगे। यानी दरबारों और खानकाहों का जो भी निज़ाम इस वक्त चल रहा है, उस सारे निज़ाम को ख़त्म करने के लिए ऑर्डिनेंस आया है। क्यों ख़त्म करना चाहते हैं? सदियों से ये निज़ाम चल रहा है इधर। उनका ये कहना है कि कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि पैसों की ऐसी फरावानी है और उसको कंट्रोल किया जाए। कुछ वहाँ पे नज़रियाती कुछ मामलात हैं, उनको कंट्रोल किया जाए। वो जहाँ पे हैं उनको कंट्रोल करें। अब सबको इस नेटवर्क में लाना, इस सारे फ़लसफे को ख़राब करना, ये मुनासिब नहीं है। अच्छा, गवर्नमेंट चाहती है कि मदरसों की जो तालीम है, जो सिलसिला, उसके अंदर रिफॉर्म्स आए, इस्लाहात आए, तो इसमें क्या गलत है? बिल्कुल करें, हम उस पे बिल्कुल इनके साथ हैं और हमने एक साथ दिया भी है। जहाँ जहाँ हुकूमत ने हमें कहा है हम उनके साथ चले हैं। जो हमें अच्छी सजेशन आई है अपनी खानकाहों पे ठीक करने के लिए, हम कर भी रहे हैं। लेकिन ये तो नहीं कि उस पूरे ही निज़ाम को लपेट दिया जाए। पूरे हमारे लंगर खाना, हमारा जो सिर्फ फलाही काम हो रहे हैं, जो हमारी डिस्पेंसरियाँ चल रही हैं, जो वहाँ पे वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट हम चला रहे हैं, हम उनको कैसे चलाएं? हम किसी ट्रस्ट, किसी फाउंडेशन के जरिए तो चला रहे हैं और उनके पूरे हिसाब किताब देते हैं हुकूमत को, और पूरा ट्रांसपेरेंट सिस्टम है हमारा। हम तो कभी इस चीज़ को कभी कबूल भी नहीं कर सकते कि कोई ऐसी गलत चीज़ हो जाए। लेकिन हुकूमत अगर इस सारे सिस्टम को सबोताज करेगी तो फिर तो मुनासिब नहीं है। अच्छा, सूफीज़म के अंदर किसी भी चीज़ को डील करने का तरीका तो जो हमें नज़र आता है वो कहीं शिद्दत नहीं नज़र आती, गुस्सा नहीं होता और मोहब्बत और प्यार होता है। लेकिन
یہاں پر جب آپ دیکھ رہے ہیں دوسری طرف سے پورے سلسلے کو ہی بلڈوز کیا جا رہا ہے یا ہٹایا جا رہا ہے اور آپ کی ریزرویشنز بھی ہیں، تو اس کے رد عمل کے اندر آپ کیا ریئیکشن دیں گے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ ہم اپنا احتجاج زبانی ریکارڈ کرائیں گے. ہم اس کی مذمت بھی کر رہے ہیں کہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، لیکن اگر حکومتی حلقہ اس کو نہیں آرڈیننس کو واپس لیتا تو ہم پھر ساری خانقاہوں کو موبلائز کریں گے اور اپنا احتجاج جہاں تک ہو سکا ہم کریں گے. جو آپ کا احتجاج ہے اس کی شکل کیا ہوگی؟ پہلے تو ڈائیلاگ ہوں گے جو صوفیاء کا خاصہ ہے. ہم پہلے بات چیت کے ذریعے چیزوں کو کریں گے اور ان کو ان کی جو باریکی ہے اس کا ادراک دیں گے. ارباب اختیار جو ہیں اس چیز کو سمجھیں، اس کی نزاکت کو سمجھیں کہ خانقاہوں پہ یہ چیز ممکن نہیں ہے. یہ قابل عمل ایکٹ ہے ہی نہیں جو آرڈیننس انہوں نے پاس کیا ہے. پہلے تو یہ ان کو بتائیں گے. اگر وہ اس پہ نہیں مانتے تو پھر ہم اپنا طریقہ کار وضع کریں گے جو کہ صوفی مجلس عمل کے پلیٹ فارم سے شروع ہوگا. اچھا، اور بھی مذہبی جماعتیں ہیں اور بھی بہت سارے آرگنائزیشن ہیں، آپ ان کی بھی ہیلپ لیں گے کہ اپنے پلیٹ فارم سے اس کو لڑیں گے؟ اپنے پلیٹ فارم سے لڑیں گے اور اس نظریے سے جو اتفاق کرے گا ضرور اس کو شامل کریں گے. متحدہ مجلس عمل ایک بہت بڑی، آپ کو پتہ ہے، ایک سلسلہ رہا ہے اس ماضی کے اندر بھی. آج بھی اس کی جو کمپوننٹ جماعتیں ہیں وہ ایکٹیو ہیں، اور مجھے نہیں پتا کہ ماضی میں آپ ان کا حصہ رہے ہیں یا نہیں. وہ جو ریلیجیس جو آپ کی جو آرگنائزیشنز ہیں وہ ان کا ریسپانس اس حوالے سے کیا ہے؟ بالکل ہے، لیکن متحدہ مجلس عمل کی جہاں تک بات ہے وہ تو ایک سیاسی ایک گھٹ چھوڑ تھا جو گزر چکا، اور لیکن صوفی مجلس عمل جو ہے وہ تو ایک آرگنائزیشن ہے، کام کر رہی ہے. اور ہم سبھی کے لیے ہم بیٹھے ہیں کہ سارے آئیں اور اس ایکٹ کو دیکھیں، اس آرڈیننس کو دیکھیں. جن خانقاہوں سے جو لوگ وابستہ ہیں، وہ ایسے بھی لوگ ہیں جو خانقاہی نظام سے وابستہ ہیں اور تنظیموں میں بھی وہ فعال کردار ادا. کس وقت آپ جا کر یہ جو بھی آپ موومنٹ چلا رہے ہیں یہ پولیٹیکل ہو جائے گی؟ پولیٹیکل نہیں ہوگی، لیکن احتجاج ضرور کریں گے. ہم سیاست سے ہم نہیں آئیں گے. ہمارا تو ایک مسئلہ ہے، ہمارا تو ایک مطالبہ ہے. اگر مطالبہ ہمارا قبول کر لیا جاتا ہے تو ہمیں تو سیاست کی ضرورت. 70-80 لاکھ لوگ آپ نے بتایا کہ فالوورز ہیں سارے جو اس کے مریدین مزارات کے ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ آپ کی مجلس عمل کی جو لیڈرشپ ہے صرف وہ احتجاج پہ نکلے اور کچھ لوگ ان کے ساتھ، اور ایک یہ ہے کہ اتنی بڑی عوام ایک بہت بڑا آپ کو جو کہ فالو کرتے ہیں. تو کتنے % آپ شیور ہیں کہ یہ آگے جب آپ کال کریں گے تو پھر یہ سارے لوگ باہر آ جائیں گے؟ بالکل باہر آئیں گے، بلکہ لوگ اب بھی تیار بیٹھے ہیں. ہمیں اپنی خانقاہوں پہ جب یہ بات آئی ہے تو ہمیں بہت بڑا پریشر ہے اپنے فالوورز کی طرف سے. وہ یہ انتظار میں ہے کہ آپ حکم دیں ہمیں کرنا کیا ہے. اور آپ کو یہ بتاؤں جو وابستگان ہے وہ معاشرے کے بہت بڑے بڑے حصے میں موجود ہیں، لوگ جو اس نظام کو چلا بھی رہے ہیں، ٹرانسپورٹر ہیں. بہت سارے لوگ ایسے بھی موجود ہیں جو ہمارے اس خانقاہی نظام سے جڑے ہوئے ہیں، مرید بھی ہیں اور اس فلسفے کو مانتے بھی ہیں. اچھا، لاہور میں اور دیگر شہروں کے اندر جو بڑے بڑے مزارات ہیں جو آپ کے ساتھ اس وقت جن کے سجادہ نشین آپ کی جو آرگنائزیشن اس کا حصہ ہے، ان کے ذرا کچھ نام بتا دیں. یہاں لاہور میں بھی ہیں میرا حسین زنجانی جو کہ بہت بڑی خانقاہ ہے، اس کے بھی ہیں. اس کے بعد ہمارے علی پور سیدہ سے، علی پور چٹھا سے کافی سارے ہمارے ضلع پنجاب کے جو ہیں زیادہ وہ شامل ہیں. پورے پاکستان سے ہیں لیکن پنجاب سے زیادہ ہیں. اچھا، سلسلہ کون سا ہے؟ جیسے سہروردی ہے، نقش بندی ہے اور بہت سارے اور سلاسل ہیں. تو یہ جو آپ کی صوفیزم ہے، خاص طور پہ آپ کی مزار کی اور باقی جو سلسلے ہیں، وہ اس میں کون کون سے سلسلے اس میں جو ہیں شامل ہیں؟ ہم نے اصل میں چونکہ اس میں جو پلیٹ فارم رکھا تھا صوفی مجلس عمل کا، وہ سلسلوں سے ہٹ کے تھا. اس میں ہر وہ شامل ہو سکتا ہے جو صوفی فکر کا ہے، جو صوفیانہ فکر رکھتا ہے. وہ چاہے سہروردی ہے، چاہے چشتی ہے، قادری ہے، کسی بھی اس تعلق رکھتا ہے وہ شامل ہو سکتا ہے، بشرطے کہ وہ صوفیزم پہ کام کرنا چاہتا ہے. مجالس والے بھی آپ کے ساتھ شریک ہو سکتے ہیں یا ہیں؟ جی بالکل ہیں. میرا ایک فلسفہ یہ تھا کہ ہمارے ہاں 3 طبقے پائے جاتے ہیں جو اپنی اپنی جگہوں پہ کام کر رہے ہیں. ایک جو صوفیزم پہ کام کر رہے ہیں، ایک وہ جو مجلس کرتے ہیں، خاص ان کا ایک اہل بیت سے محبت کا سلسلہ ہے. تیسرے نمبر پہ وہ لوگ ہیں جو سفر کرتے ہیں اور عمل کرتے ہیں، یعنی اٹھنے کی دعا، بیٹھنے کی دعائیں سکھاتے ہیں، جو تبلیغ سے وابستہ ہے. میں یہ چاہتا تھا کہ صوفی اٹھے اور مجلس میں جائے اور مجلس کو اٹھائے اور عمل پہ لگائے، تو صوفی مجلس عمل پھر ہی فعال ہو سکتی ہے. اس کے پیچھے جو فلسفہ تھا وہ اسلامی فلاحی ریاست کا ہے. یعنی اب اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ جو اسلامی ہیں وہ فلاحی نہیں ہیں، جو فلاحی ہیں وہ ریاست سے دور ہیں.
تو جب تک ہم اسلامی فلاحی ریاست ایک جگہ پہ اکٹھی نہیں ہوتی ہم قوم نہیں بن سکتے. تو صوفی اسلامی ہوگا, مجلس والے فلاحی ہو جائیں گے, عمل جو ہے وہ اس کو ریاست کی طرف جائے گا. اچھا, اگر میں جہاں تک میری نالج ہے, غالباً جو نقش بندی ہیں یہ جو اولیاء کرام ہے اس سے تعلق رکھتے ہیں, یہ عوام سے ذرا ہٹ کے دور رہے. اس میں سے کچھ لوگ تو عوام میں سامنے آئے اور خاص طور پر یہ حکمرانوں کے درباروں میں نہیں گئے, ان سے دور رہے. لیکن جو آپ کا سہروردی سلسلہ ہے, انہوں نے یہ, ان کے پاس یہ جو تھیم تھا ان کا وہ یہ ہے کہ جب تک آپ حکمران کے دربار میں نہیں رہیں گے, ان کے ساتھ رابطے میں نہیں رہیں گے, آپ نظام کو ٹھیک کرنے میں آپ کو وہ پاور حاصل نہیں ہوگی. تو نقش بندی چونکہ ویسے حکمرانوں سے ذرا دور رہے ہیں, تو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ پھر وہ یہ غلط ہو گیا, اب اس وقت آپ کو انفلوئنس رکھنے کے لیے ان کے قریب ہونا چاہیے؟ بالکل ہونا چاہیے, بلکہ اب کچھ فلسفہ تبدیل بھی ہو چکا ہے, کیونکہ اسی سوچ اور فکر نے ہمیں بہت نقصان دیا ہے. ہم جب یہ سوچ کے بیٹھے کہ ہمیں ان حلقوں میں نہیں جانا, اپنی بات نہیں کرنی, ان کی بات نہیں سننی, اس سے کیا ہوا, آج یہ آرڈیننس آ گئے, کل کو اور پابندیاں آنا شروع ہو جائیں گی, پورا آپ کا جو خانقاہی نظام ہے وہ سارا سبوتاژ ہونا شروع ہو جائے گا. اگر ہم اپنے اپنے حلقوں میں ایک طرف ہو جائیں گے تو پھر ہم حکومتی ایوانوں میں اگر دیکھیں گے تب کہ نہیں کہ وہ کر کیا رہے ہیں, تو اسی طرح سے ہم اپنے لپیٹے جائیں گے جس طرح سے آج ہم آرڈیننس کو دیکھ رہے ہیں. اچھا, ایک اور بھی بات ہے, کچھ لوگ یہاں ایک اسکول آف تھاٹ ہے, میں آپ کے سامنے چاہ رہا ہوں کہ وہ سوال ضرور رکھوں کہ جو صوفیزم ہے, آپ کر لیں, آپ اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں, لیکن شاید پریکٹیکل لائف سے اب بڑا دور ہو جاتے ہیں لوگ آج کے دور میں, اس لیے صوفیزم کے شاید قریب نہیں جاتے کہ وہ پریکٹیکل لائف سے بڑی دور چلے جاتے ہیں. نہیں, ایسا نہیں ہے. صوفیزم پریکٹیکل لائف کا نام ہے. جب گوشہ نشین ہو جائیں گے وہ اور چیز ہے, وہ تو اہل ذکر والے لوگ ہیں. صوفیزم ہجرت کرنے کا, سفر کرنے کا, فکر کا, سوچ کا نام ہے. یعنی آپ کی شخصیت سے دوسرے شخصیت کو فائدہ ہوگا شروع ہو جائے تو آپ صوفی ہیں. صوفی فائدے مند ہوتا ہے, صوفی لوگوں کے لیے فائدہ پیدا کرتا ہے. صوفی پہ شریعت کا کتنا اطلاق ہوتا ہے؟ وہ تو بنیاد ہے اس کی, اس کے بعد طریقت ہے. شریعت تو بنیادی چیز ہے. اچھا, ہم مزارات میں جاتے ہیں اکثر, آپ دیکھیں, اور میں چاہتا ہوں یہ کوشچن ضرور آپ سے کروں کہ وہاں آپ کو بھنگ بھی مل رہی ہوتی ہے, جب میلے ٹھیلے ہوتے ہیں وہاں پر, خاص طور پہ میلے لگتے ہیں, عرس ہوتے ہیں, تو وہاں آپ کو بہت ساری ایسی قباحتیں اور ایسے کام نظر آتے ہیں کہ جس پہ لوگ جو تھوڑا شریعت کو سمجھتے ہیں یا جو صاحب مزار کی تعلیمات کو جانتے ہیں, تو انہیں وہ سارا عجیب سا لگتا ہے کہ یار یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے. جی ہاں, یہ غلط ہو رہا ہے, اور جہاں بھی ہو رہا ہے ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. یہ جو سب کچھ ہوتا ہے اسے کیا کہیں گے, یہ کلچر ہے, اس کا اس دین سے کوئی تعلق یا اس تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ کوئی تعلق نہیں ہے. جہاں میلے ہو رہے ہیں, میلے ٹھیلے ہو رہے ہیں, ہم ان کو عرس کی شکل نہیں دیں گے. عرس تو ایک خاص خانقاہوں پہ ہوتا ہے, اسی لیے تو اس کو ترتیب دیا جا رہا ہے کہ خانقاہی نظام کو دوبارہ سے ریوائز کیا جائے. کسی مزار پر جا کے دعا کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ آپ صاحب مزار کی طرف جائیں اور وہاں پہ فاتح خوانی کریں پہلے, اس کے بعد انہی کی نسبت سے اللہ کی بارگاہ میں مانگیں. اب جیسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں لاہور میں ایک جگہ ڈھونڈ رہا تھا کہ جہاں پہ قرآن پڑھا جا رہا. اب روحانیت کہتی ہے کہ اگر 40 دن کسی جگہ پہ صرف قرآن پڑھا جائے نا, تو وہاں پہ بیٹھ کے دعا کریں اللہ کی بارگاہ میں, تو قبول ہوتی, کیونکہ وہ جگہ باعث برکت ہو جاتی. اب جب آپ داتا صاحب جاتے تو ان کے سرہانے قرآن پڑھا جا رہا ہے. اب کسی بھی وقت چلے جائیں قرآن پڑھا جا رہا ہوگا, تہجد کے وقت چلے جائیں قرآن, 2-4 لوگ تو بیٹھے ہی ہوتے ہیں. اب ایسی جگہ ہے جہاں 900 سال سے صرف قرآن ہی پڑھا جا رہا ہے. اب اگر وہاں پہ کھڑے ہو کے جب اس کی بارگاہ میں مانگیں گے تو آپ کی دعا قبول ہوگی. خرافات تو اپنی جگہ ہیں, لیکن کیا روحانیت نہیں ہے وہاں پہ؟ اگر آپ تھوڑا سا اندر چلے جائیں داتا صاحب, تو آپ کو قرآن پڑھا ہوا نظر آ جائے گا. آپ کو وہاں لوگوں کو, غریبوں کو جو کھانا مل رہا ہے, آپ وہ بھی تو نظر آ جائے گا. میں کہتا ہوں دونوں تناظر میں دیکھیں اللہ والوں کو, کہ جہاں بری چیزیں ہو رہی ہیں ہم ان کی مذمت کرتے ہیں, لیکن جو اچھی چیزیں ہو رہی ہیں ہم اس کو بھی تو ہائی لائٹ کریں. مزارات میں چادر چڑھانے کا ایک عمل ہے, جب وہ چڑھائی جاتی ہے اس کے دوران تو شہر بھر سے لوگ جو ہیں وہ ٹولیوں کی شکل میں آتے ہیں چادریں لے کے, اور پھر باقاعدہ وہ ایک سمجھے کہ ٹولیوں کی شکل میں آتے ہیں اور پھر آ کے مزارات پہ چادریں ڈالتے ہیں. شریعت کے حوالے سے اسے آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ شریعت میں تو ایسا کوئی عمل نہیں ہے. یہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ محبت کا عمل ہے, اور یہ ہمارا کلچر ہے. کلچر میں, ثقافت میں یہ چیزیں ہیں کہ جی ہم نے جانا ہے عقیدت سے, ڈھول بجانا ہے, خوشی کرنی ہے, صاحب مزار کے پاس خوش ہو کے جانا ہے, جیسے بارات لے کے جاتے ہیں, لوگوں کو لے کے جاتے ہیں. اس کا تعلق عقیدت سے تو ہو سکتا ہے, شریعت سے نہیں, مذہب سے نہیں ہے اس کا, مذہب سے نہیں ہے اس کا.
ٹھیک ہو گیا. آپ نے بات کی کہ بہت ساری خرافات ہو رہے ہیں. آپ کی نظر میں ان مزارات کے اوپر کیا خرافات ہو رہی ہیں؟ دیکھیے جس طرح سے دین محمدی کے ساتھ کچھ چیزیں غلط ہو رہی ہیں کہ سجدے ہو رہے ہیں یا خاص ایسی رسومات امپلیمنٹ کرائی جا رہی ہیں جس کو طواف کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے وہ بھی غلط ہو رہی ہیں. اب ہمیں وہ نہیں کرنی چاہیے. یہ کون جوڑ رہا ہے؟ یہ خاص طبقہ ہے جو اس نظام کو بدنام کرنا چاہتا ہے اور وہ طبقہ اسی آڑ میں آتا ہے جو ایڈیٹر کا سسٹم چلا رہا ہے نا اسی آڑ میں وہ طبقہ آ جاتا ہے. اوقاف کو اس کا کیا فائدہ؟ اوقاف کے جو لوگ دربار پہ کام کر رہے ہیں وہ ٹھیکے لیتے ہیں ان کو مالی فائدے ہوتے ہیں وہ یہ کنسیپٹ خراب کر رہے ہیں. اور اوقاف کو تو ظاہر ہے مالی فائدہ تو ہوتا ہے اور مزارات سے بہت سارے ایسے گلوں سے ان کو بڑے لاکھوں روپے وصول ہوتے ہیں جبکہ اس کے برعکس وہاں پہ دربار پہ جو فلاحی کام ہے وہ ہو ہی نہیں رہے. آپ صاف پانی آپ کو نہیں ملے گا دربار پہ, آپ کو وہاں بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ملے گی, لیکن اسی دربار سے جو ہے لاکھوں روپے وصول کیے جا رہے ہیں. وہ کہاں جا رہے ہیں لاکھوں روپے؟ وہ اوقاف کے پاس جا رہے ہیں. تو واپس کیوں نہیں لگتے؟ یہ تو انتظامی معاملہ ہے نا, انتظامی نقص ہے. تو یہ آپ نے آج تک یہ چیزیں کیوں نہیں اٹھائیں؟ ہم نے اٹھائی ہیں, ہم اپنے طور پہ اٹھا رہے ہیں. انفرادی طور پہ ہر دربار کا صاحب سجادہ نشین اس کو ہائی لائٹ کرتا ہے لیکن سنوائی نہیں ہوتی. اب جو اس طرح سے آرڈیننس آیا ہے تو اب انشاءاللہ ہم موبلائز ہوں گے اور ہم اکٹھے ہو کے اس کو کنڈیم کریں. مزارات کا کنٹرول اوقاف کے پاس ہونا چاہیے؟ نہیں ہونا چاہیے, بالکل نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ فلاحی ریاست چاہتے ہیں تو پھر مزارات کو آپ بالکل آزاد کریں. اوقاف کا کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. پھر آپ دیکھیں اب اگر شریعت کے خلاف کوئی ادھر سے ادھر چیز ہو تو پھر ہم جواب دیں. اب اگر ایک اور طبقہ ہمارے اوپر لاگو کر دیا جائے اور اب جواب طلبی ہم سے کریں, آج تک کسی نے اوقاف سے جواب طلبی کی ہے کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں, یا یہ جو آپ بھنگ رگڑی جا رہی ہے یہ اوقاف کرا رہا ہے, نہیں نام لیں گے, وہ ہمارا ہی نام لیں گے. اب جہاں پہ صاحب سجادہ نشین خود بیٹھا ہے وہاں پہ آپ کوئی ایک چیز بتائیں جو غلط ہو رہی ہو. سجادہ نشین کے اوپر بھی تو کوئی چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے نا. ہونا چاہیے, بالکل ہونا چاہیے, اور ہم کرتے بھی ہیں. جہاں پہ جو سجادہ نشین غلط کر رہے ہیں اس کی ضرور سرزنش ہونی چاہیے اور اس سے حساب کتاب لیں آپ, وہ کیوں نہیں غلط کریں. لیکن اس پورے نظام کو یہ آپ خراب کر دیں وہ مناسب نہیں ہے. اچھا, اولیاء کرام تو بہت سارے مزارات ہیں یہاں پر, کیا وجہ ہے کہ سجادہ نشین کی ہم بہت ساری آگے لڑیاں بھی دیکھتے ہیں, میں اسے کہوں گا کہ وہ چلتی ہیں لیکن ان میں ولی پیدا نہیں ہوتے؟ ہاں, یہ ایک طریقت کی بات ہے. یہ میرے خیال ہے صاحب مزار کا ایک خاص فیض بھی ہوتا ہے. وہ 4 بیٹے ہیں تو کسی ایک پہ صاحب نظر ہوتی ہے. یہ سلسلے طریقت کے ہیں, یہ روحانیت کے سلسلے ہیں. کوئی جتنی محنت کرتا ہے جتنی توجہ رکھتا ہے اتنا وہ پا جاتا ہے. اچھا, اس بات کا کس طرح آپ انشور کرتے ہیں کہ جناب جو اس وقت سجادہ نشین ہے وہ ان تعلیمات پر خود عمل کرے جو کہ صاحب مزار کی تعلیمات بھی ہیں, شریعت کی بھی تعلیمات ہے, اس کا بھی کوئی چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے؟ چونکہ اسے مذہب چونکہ بہت ریلیٹڈ ہے, میں اسی لیے جاننا چاہ رہا ہوں. جی بالکل ہے, وہ کرتے بھی ہیں. کئی صاحب مزار ایسے ہیں جن کی یہ چیزیں ہو رہی ہیں اور کئی ایسے ہیں جہاں پہ نہیں ہو رہی. یہ تو عمومی ہم نے دیکھا ہے لوگوں کو, ہونا چاہیے. اچھا, کھانے میں کیا پسند کرتے ہیں؟ کھانے میں سادہ کھانا پسند کرتا ہوں. کوشش کرتا ہوں کہ جتنا سادہ ہو. ہمارے کو لمبے لمبے دسترخوان نہیں ہونے چاہیے, اس پہ تھوڑا سا میں سمجھتے ہیں سادہ رہنا چاہیے, لیکن اچھی چیز کھانی چاہیے. پاکستان میں کس کس جگہ پہ گئے؟ پاکستان میں ہر شہر میں گیا ہوں اور اب تنظیمی حوالے سے ہر جگہ پہ گیا ہوں. اور سیر و تفریح کا بہت شوق ہے کیونکہ ہمارا صوفیزم جو ہے وہ ہے بھی ہجرت کا کام. ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا, دوسری جگہ تیسری جگہ جانا, لوگوں سے ملنا, پبلکلی ہونا, ہمارا یہ شوق بھی رہا ہے. اور تو اب دنیا کے باقی ممالک کو دیکھنے کے لیے کیوں نہیں گئے ابھی تک؟ ابھی سوچا ہوا ہے کہ دوسرے ممالک بھی جائیں, لیکن میرا یہ کوشش ہے کہ پہلے اپنے ملک کو دیکھ لیا جائے, اپنے ملک کی خوبصورتی کو دیکھ لیا جائے. یہاں مسائل اتنے زیادہ ہیں کہ پہلے انہیں حل کر دیا جائے, پھر ہم سیر و تفریح بھی کر لیں گے, پہلے مسئلے حل ہونے چاہیے. اچھا, کیا وجہ ہے کہ آپ اوقاف کے خلاف تو اپنے نام سے میں بات کروں گا کہ آپ کھڑے ہو گئے اور یہ چاہتے ہیں کہ جی کوئی سلسلہ نہ ہو, لیکن اگر تھوڑی دیر کے لیے آپ سجادہ نشین کے اوپر بھی سارا کچھ چھوڑ دیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ آپس میں بھی اسپیچیز پہ بہت ساری لڑائیاں کرتے ہیں, لڑتے نظر آتے ہیں. اور ابھی آپ نے مجھے خود بتایا تھوڑی دیر جب پروگرام سے پہلے ہماری بات ہو رہی تھی کہ بابا فرید الدین جو ہے ان کے کتنا بڑا نام ہے, لیکن ان کے بھی آگے پوتے کو
پھر شاید ایک خبر چلی کہ وہ زہر دے دیا گیا, غلام فرید, غلام فرید کی بات کر رہا ہوں, تو وہ ان کے پوتے کو بھی زہر دے دیا گیا. تو یہ آپس کی لڑائیاں بھی تو چل رہی ہوتی ہیں ان کی. یہ آپس کی لڑائیاں بنائی جاتی ہیں. یہ ہمارے یہاں تاریخ کا حصہ رہی ہے کہ جس چیز کو متنازع کرنا ہو وہاں پہ آپس میں لڑائی کروا دی جاتی ہے. تو یہ ایک سمجھی سازش کے تحت تھا کہ یہ خانقاہی نظام جو ہے آگے صاحب دیوان نہ چلا سکے یا صاحب سجادہ نشین نہ چلا سکے تو ان کو آپس میں لڑا دیا جاتا تھا. تو یہ تو ایک خاص طبقہ ہمارے یہاں رہا ہے جو متنازع کرتے چلے آئے ہیں, آج بھی کرتا چلا آ رہا ہے. مذہبی حوالے سے بھی آپ دیکھیں کہ شیعہ سنی کی تفریق, یہ اہل دیوبند کی تقریب, یہ سنیوں کی بریلویوں کی تفریق, یہ بھی تو اسی طرح ہی تنازع چلتا آ رہا ہے کہ یہ ایک نہ ہو جائیں. اسی طرح صاحب مزار پہ بھی جو سجادہ نشین ہے وہاں بھی دو طبقے کر کے ان کو آپس میں متنازع کر دیا گیا. اچھا, اولیاء کرام کی جو تعلیمات تھی, ان کی جو انہوں نے جس نے زندگی گزاری, اگر ہم پڑھتے ہیں تو ایون اگر میں ہندوستان کی بات کروں, انڈیا پاکستان کی, جب سب کانٹیننٹ کی, تو جب یہ لوگ یہاں پر آئے بہت سارے اولیاء کرام, حضرت دادا گنج بخش رحمۃ اللہ, تو پڑھنے میں یہی آتا ہے کہ جناب جو اسلام پھیلا وہ بنیادی طور پر ان کی تعلیمات کی وجہ سے, ان کی زندگیوں کی جو روشنی تھی یہاں پھیلی اس سے ہوئی. شاید وہ ہمارے وہ جو مغل حکمران تھے وہ اس میں اسلام نہیں پھیلا سکے, وہ فتوحات تو انہوں نے کی لیکن اسلام کو آگے پھیلانے میں ان کا بہت بڑا کردار تھا. آج وہ مزارات موجود ہے جہاں یہ اولیاء کرام موجود ہیں, سجادہ نشین بھی موجود ہیں, لیکن آپ کی نیشن جو ہے اس کے اندر وہ اتحاد اور یگانگت نہیں رہی, وہ آپس میں رحم نہیں رہا. ہمارے یہاں پر ایکسٹریمزم آ گئی, ہمارے یہاں فقہ مسالک کے اوپر لوگ لڑ رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ لیکن ناظرین یہاں بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب میں واپس آؤں گا تو ہم صوفی صاحب کے پاس دوبارہ چلیں گے, ان سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں اور صوفی صاحب کی طرف چلتے ہیں. اچھا یہ بتائیے گا میم صاحب کہ میں نے آپ سے بریک سے جانے سے پہلے آپ سے کوشچن کیا تھا کہ یہ جو علماء نے تو جو ہمارے جو اولیاء کرام تھے انہوں نے اور صوفی جو تھے انہوں نے بڑی محبت کا درس دیا, لوگ انہیں دیکھ کے اور ان کے عمل سے مسلمان بھی ہوئے. آج اتنے زیادہ مزارات بھی موجود ہیں, سجادہ نشین بھی موجود ہیں, ان کو ماننے والے بھی موجود ہیں, لوگوں کے دلوں میں نا نفرت سی پیدا ہوئی ایک دوسرے کے خلاف. جی, اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ لوگ اکثر کہتے ہیں کہ صوفیاء کی تعلیمات سے یہاں اسلام آیا, انہوں نے پھیلایا. تعلیمات کم تھیں, کردار زیادہ تھے. ان کے کردار سے آیا. جو ان کے کریکٹر تھے نا وہ اتنے خوبصورت تھے, امن پسند, محبت والے. آپ دیکھیں کہ حضرت جو ہے معین الدین چشتی اجمیری, انہوں نے ہندوؤں کو مسلمان کیا اور لاکھوں کو کیا. معاملات یہ ہیں کہ انہوں نے درس کردار کا دیا, گفتار کا کم دیا, تعلیمات کو کم رکھا اور کردار کو زیادہ رکھا. اب وقت کے ساتھ ساتھ ہوتا کیا گیا, کردار کم ہوتا گیا اور تعلیم زیادہ ہوتی گئی. اب تعلیم جب زیادہ ہوئی تو مسلکی فرقی اختلافات پیدا ہونا شروع ہو گئے. یہ اچھا ہے, یہ برا ہے, یہ جائز نہیں, یہ جائز ہے. اس خرافات میں جب ہم پڑھے تو بیچ میں سے کردار صوفی کا نکل گیا. اب جب کریکٹر نکلا تو اخلاقیات اور معاشرتی حوالے سے ہم گریوٹی ہماری کم ہونا شروع ہو گئی. اور ایک یہ بھی وجہ آج کل ہم پائی جاتی ہے کہ اس کردار پہ کام کرنا بہت ضروری ہے جو صوفیاء چھوڑ کے گئے. اچھا, وہ کردار کیسے آئے گا؟ جو صوفیاء تھے ان کی زندگی ہم دیکھتے ہیں, سادہ کپڑے, سادہ خوراک, انتہائی سادگی, اور پھر مزارات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور پھر ان کے ساتھ مربے اور بڑی بڑی زمینیں ساتھ اٹیچ ہو جاتی ہیں. پھر پیسے آنے چاہتے ہیں, مرید آتے ہیں اور وہ دیتے ہیں. پھر اس کے بعد سجادہ نشین آ جاتے ہیں اور وہ آپس میں بھی لڑ رہے ہوتے ہیں. تو صوفی کا کردار تو رب کی طرف لے کے جانا تھا اور غیر مسلم بھی مسلمان ہو گئے. اب یہاں ایک ہی مذہب کے لوگ ہیں لیکن جنہوں نے یہ کریکٹر کر کے دکھانا تھا اب وہ کہیں نظر نہیں آ رہے. نہیں, یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ مربے اور زمینیں اور جائیدادیں, یہ تو رہیں, شروع سے بھی رہیں, ایسا نہیں کہ ان کے پاس نہیں رہیں. لیکن صرف اسی میں پڑ جانا اور تعلیم چھوڑ دینا یہ مناسب نہیں. جہاں پہ جس چیز کا بیلنس نہیں رہا, یعنی صرف پیسوں کی ہی ریل پیل رہی اور تعلیمات سے نکل گئے, وہاں پہ یہ چیزیں زیادہ خراب ہوئی.
اچھا آج بھی میں مزار حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ بڑی ہستی ہیں، ان کی زندگی انہوں نے لاکھوں ہندوؤں کو مسلمان کیا، لیکن آج بھی اوقاف کے انڈر آپ ان کے نیچے چلے جائیں، ان کے نیچے والا جو کمپلیکس ہے نیچے والے حصے میں، تو وہاں دیسی گھی کا ایک لنگر علیحدہ سے ہے، وہ وی آئی پیز کے لیے ہے۔ جو غریب لوگ وہاں پر آتے ہیں وہ باہر ایک لائن بنا کے کھڑے ہوتے ہیں اور وہ دال ان کو ملتی ہے، روٹی ملتی ہے یا جو کچھ بھی ملتا ہے، لیکن وہ جو نیچے والا ہے نا وہ آج بھی مخصوص طبقے کے لیے۔ اور جہاں تک حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق ہے تو انہوں نے تو شاید ایسی کوئی تعلیم نہیں دی تھی۔ بالکل نہیں دی تھی، اور یہی تو فرق ہے جو آپ نے سوال کیا، بڑا خوبصورت سوال کیا، اور اسی کا مسائل کا شکار ہم لوگ ہیں۔ اب جن کی بات آپ بیسمنٹ میں دیسی گھی کی کر رہے ہیں نا، وہ مخصوص لوگ ہیں جو مخصوص لوگوں کو ہی بلاتے ہیں، یعنی آستانہ اور دربار کے اندر ایک ڈیرا چل رہا ہے۔ اب یہ جو لنگر دیسی گھی کا چلے گا یہ تو ڈیروں پہ چلتا ہے، آستانوں پہ نہیں چلتا۔ بھلا لنگر بھی وی آئی پی ہو سکتا ہے، لنگر تو ایک برکت کی چیز ہے، لوگ جو کھاتے تھے اور غریبوں مسکینوں کو کھلایا جاتا تھا۔ اب اس میں یہ جو فرق ڈالا ہے یہ اس مخصوص طبقے نے ڈالا ہے جو اس فلسفے سے اتفاق نہیں کرتا اور اس کو بدنام کرنے کی ایک سازش ہے، اور اس کے ہم سخت خلاف ہیں۔ اچھا آج بھی کوئی پیر ہے، ہم پیروں کو بھی دیکھتے رہتے ہیں، مختلف جو ہیں ان کے دربار کہہ لیں یا جو بھی ان کی جگہ ہوتی ہے، جب ایک بڑی گاڑی میں مرید آتا ہے تو وہ سیدھا ان تک پہنچ جاتا ہے، جو بڑا نذرانہ لے کے آتا ہے پہنچ جاتا ہے، اور بیچارہ جو غریب سا مرید ہوتا ہے جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا اس کو شاید گیٹ سے بھی اندر نہیں آنے دیتے۔ یہاں یہ اکثر ہوتا ہے، اور یہ انتظامی معاملہ ہے، یہ ان لوگوں کے پاس ہے جو کہ ان آستانوں پہ مشیر بنے ہوتے ہیں، اور جن کو ہم خلیفے کہتے ہیں اور جن کو اسسٹنٹس کہتے ہیں، جن کے پاس یہ نظام ہوتا ہے کہ لوگوں کو بٹھانا ہے، اٹھانا ہے، کھلانا ہے، ان لوگوں میں یہ تفریق پائی جاتی ہے کہ وہ جو سجادہ نشین صاحب ہیں یا صاحب دربار ہیں ان کی طرف ان خاص کلچر کو آنے دیا جائے۔ یہ کلچر جو ہے، جو فرق کا جو کلچر ہے یا ایک طبقاتی کلچر جو اب یہاں پہ بھی نظر آتا ہے جہاں نہیں ہونا چاہیے، آپ کو نہیں لگتا کہ اس سے شاید دل جو ہے وہ صاحب مزار سے دور ہوتے جا رہے ہیں؟ یہ ہوتے جا رہے ہیں، اس سے میں سمجھتا ہوں کہ دور ہوتے جا رہے ہیں، اور یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ فرق ختم کرنے کے لیے صوفی آئے تھے، صوفیاء یہ تفریق ختم کرنا چاہتے تھے کہ امیر غریب کا فرق نہیں ہونا چاہیے۔ اکثر آپ دیکھیں گے خانقاہوں پہ نیچے بٹھانے کی جگہ ہوتی تھی، ان کے پیچھے بھی فلسفہ یہی ہوتا تھا کہ کوئی کیسا ہی کیوں ہے، وہ بیٹھے برابر سب کے نیچے، تو وہ تو انہوں نے تو تعلیم اس چیز کی دی۔ اچھا میں بابا فرید کا شاید ہے وہ جو شعر ہے اس کا کوئی مجھے آخری حصہ تھوڑا سا یاد رہ گیا، غالباً وہ درست بھی نہیں ہو سکتا، لیکن کچھ مجھے شعر ہوئی کچھ اس طرح ہے غالباً کہ دکڑ وجے تتا ہوئے چولہا آن فقیر خان کھاون راضی ہوئے بلا، بابا بلے شاہ کا وہ تھا۔ تو وہ تو یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ بھی میرا کچن جب چلتا ہے یا میرے یہاں جو کھانا پکتا ہے جب غریب آ کے کھاتے ہیں تو میں راضی ہوتا ہوں، کہ جب لوگ آ کے مخلوق خدا کھاتی ہے تو میں راضی ہوتا ہوں۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو کلچر ہمارے یہاں اسٹیبلش ہو گیا ہے جس کے پاس ہے کچھ نہیں تو وہ تو بیچارہ اندر بھی نہیں آ سکتا، ٹھیک ہے، تو اس کلچر کو کیسے تبدیل کیا جا سکتا ہے؟ اس کلچر کو تبدیل کرنے کے لیے پہلے تو ریفارمز کی جائیں کہ یہ جو اجارہ داری ہے یہ بند کرائی جائے۔ تو پھر اگر گورنمنٹ یہ کر رہی ہے تو پھر اس میں کیا مذائقہ، کیا ظاہری بات ہے یہ کرنے والے کون ہیں؟ وہاں سجادہ نشین ہیں اور ان کے خلفاء ہیں، ایک پورا ایک علیحدہ سے چین کمانڈ بن گئی ہے نا، تو اگر اس کمانڈ کو اس کو اگر ہٹانا چاہتی ہے گورنمنٹ اور گورنمنٹ چاہتی ہے کہ یہ بالکل نارملائز ہوں چیزیں، تو اس میں غلطی کیا ہے؟ نہیں، کچھ جگہوں پہ ایسا ہے، ہر دربار پہ ایسا نہیں، ہر خانقاہ پہ ایسا نہیں، جہاں پہ ہے وہاں پہ اس کا رزلٹ دیکھیں مختلف ہوگا۔ صوفیاء کی فکر کی تجوید وہاں پہ نہیں ہو رہی ہوگی، وہاں پہ یہ زرداری چل رہی ہوگی، وہاں پہ یہ پیسوں کی ریل پیل چل رہی ہوگی، وہ چیپٹر الگ ہے، ہم بھی اس کی مذمت کرتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ سب کو اس نیٹ میں ڈال دیں۔ اسی لیے تو مسائل ہیں کہ جہاں برائی ہے وہاں پہ اس کو ٹھیک کیا جائے نا، اب سب کے تو قدخن نہ لگا دیں۔ اچھا مزارات کے ساتھ شاید کچھ کے ساتھ مدرسے اور مدرسوں کا ایک سسٹم علیحدہ سے ہمارے ملک میں چل رہا ہے اور اس کی ریفارمز کی بات کی جاتی رہی ہے، مشرف صاحب کے دور سے شروع ہوا ہے، بلکہ شاید اس سے پہلے بھی۔ تو مزارات کے ساتھ کتنے مدرسے ہمارے اس وقت کام کر رہے ہیں؟ ہر مزار پہ ایک مدرسہ موجود ہے، کیونکہ تعلیم کا سلسلہ مزارات پہ شروع سے چلا آ رہا ہے۔ وہاں کون سا نظام تعلیم ہے؟ وہاں پہ یہ دینی تعلیم،
دینی اور عصری تعلیم دونوں دی جاتی ہے. اب تو ہماری خانقاہیں جو مستند درگاہیں ہیں ان پہ یہ عصری تعلیم، سکول، یہ سارے چل رہے ہیں اور سارے چلا رہے ہیں اور پورے نظام کے ساتھ چل رہا ہے. ٹرسٹ بنایا ہوا ہے، اس نے فاؤنڈیشن بنائی ہوئی ہے اور سکول بھی چل رہے ہیں اور مدرسے بھی چل رہے ہیں. آپ کا اپنا جو جہاں پہ آپ ہیں جس مزار کے اوپر ہے وہاں پر جو مدرسہ ہے وہاں پر آپ کون سی ایجوکیشن دے رہے ہیں؟ بالکل، یہ ہمارا سکول بھی ہے اور مدرسہ بھی ہے، دونوں بیک وقت چلتے ہیں. کتنے اسٹوڈنٹ ہوں گے؟ ہمارے علاقے جو گڑھی اختیار خان ہے اس کی جتنی آبادی ہے اس کا 50% حصہ وہاں اسکول میں آتا ہے. وہاں سے آتا ہے؟ وہاں سے. اچھا، ایک اور پہلو بھی ہے کہ لوگ بہت غریب ہے، حکومت جو ہے وہ اس خرچ کو اٹھا نہیں پاتی اور آج بھی کروڑوں بچے ایسے ہیں جو اسکول نہیں جا پاتے. تو مدرسے ایک لحاظ سے یہ بھی بڑے امپورٹنٹ ہے کہ وہ ایجوکیشن بھی دے رہے ہیں، لوگوں کو خوراک بھی دے رہے ہیں. تو ایک پورا ایک نظام چل رہا ہے نا. اس نظام کو آپ کو لگتا ہے کہ یہ آرڈیننس ڈسٹرب کر دے گا؟ بالکل کر دے گا آرڈیننس کا. اس نظام کو ختم ہو جائے گا وہ نظام. دیکھیں، جس نے فلاح کا کام کرنا ہے، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے آتا ہے، جب اس کو پتہ چلے گا کہ پہلے تو مجھے حساب دینا پڑے گا، پہلے تو مجھے یہ سائن کرنے پڑیں گے، مجھے تو پہلے یہ سارے معاملات نہیں، وہ آئے گا ہی نہیں. زیادتی اس بچے کے ساتھ ہو جائے گی جو وہاں پہ مدرسے پہ تعلیم حاصل کر رہا ہے. لیکن مجھے ایک بات بتائیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے جب پوچھا جاتا ہے کپڑوں کا حساب تو وہ دینے کو تیار ہے، تو یہاں کیوں نہیں دیا جا سکتا؟ حساب دینے سے انکار نہیں ہے، حساب تو آپ لیں اور لے بھی رہے ہیں. ہم آج بھی جو ٹرسٹ چلا رہے ہیں، جو فاؤنڈیشن چلا رہے ہیں، ہم حساب دے رہے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ اس نظام کو آپ ہم سے لے کیوں رہے ہیں؟ ریفارمز کریں، بہتری لائیں، ہم ان کا ساتھ دینے کو تیار ہیں. لیکن اگر آپ اس کے نظام کو ہی ختم کرنا چاہ رہے ہیں کہ جی نہ یہاں پہ کوئی چیز چلے، نہ ہم چلانے دیں گے، یہ سارا کچھ آپ ہمارے حوالے کریں، ہم چلائیں گے، تو جو پہلے چلا رہے ہیں ان میں خرافات تو ختم کریں. آج کوئی شخص ڈھونڈنا چاہے کسی صوفی کو اور کسی ولی کو، کیا پہچان ہے، کیا ایسی چیزیں جسے دیکھ کے پتہ چل جائے اللہ کا ولی ہے یا اللہ کا صوفی ہے؟ دیکھیں، میں اس معاملے میں اپنا ایک ذاتی فلسفہ رکھتا ہوں کہ آپ اگر اچھا صوفی ڈھونڈنا چاہتے ہیں اور اچھے کردار کا آدمی ڈھونڈنا چاہتے ہیں، اس کے لیے سب سے پہلے خود کو صحیح کریں، اپنی تلاش کو درست کریں. جب آپ خود صحیح ہو جائیں گے تو آپ کو صحیح آدمی مل جائے گا. کبھی بھی آپ کی تلاش ٹھیک ہو اور آپ کو ٹھیک چیز نہ ملے، ہو نہیں سکتا. نہیں، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ جو پہلے اولیاء کرام گزرے ہیں، میں مثال دیتا ہوں حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی، تو وہاں یہ ضروری نہیں تھا ان کے مریدین کے اندر کہ سارے کے ساروں کی تلاش ٹھیک ہو. اس میں تو غیر مسلم بھی تھے، اس میں تو گناہ گار لوگ بھی تھے، ہر طرح کے لوگ تھے، لیکن وہ سب کو ملے، سب کو میسر آئے. تلاش ضرور ہوتی تھی. جو ان کے خانقاہوں پہ آتے تھے غیر مسلم بھی آتے تھے اور محبت میں آتے تھے، ان شخصیت کے کرزمے میں آتے تھے. وہ ان کا اللہ والوں کا خاص ایک محبت کی ایک ان کے اندر اس کا جذبہ پایا جاتا تھا. تو ایک شخصیت کی کشش بھی ہوتی. چلو میں فار ایگزامپل میں چاہتا ہوں کہ میں کسی ولی کو دیکھوں، بڑے عرصے سے دیکھتا ہوں کہ جیسے ہم نے سنا اولیاء کرام اس طرح کے ہوتے ہیں، مجھے تو آج تک کوئی جسے میں کہہ سکوں کہ یار یہ ایک پورا صوفی ہے یا ایک ولی ہے، مجھے تو آج تک نظر نہیں آئے. آپ داتا صاحب کی کتاب پڑھیں، کشف المحجوب، کم و بیش 400 ولی اللہ کے ساتھ انہوں نے صحبت اختیار کی اور انہوں نے سفر کیا اور 400 ولی اللہ کو دیکھا. انہوں نے ان کی صحبت میں بیٹھے، ان کے طریقہ کار دیکھے، اور اس میں لکھتے ہیں کہ میں نے ایک جماعت کو دیکھا وہ ایسے کر رہی تھی اور میں نے اس کو ایسے ٹھیک پایا اور اس میں سے بہتر چیز یہ ہے، رزلٹ دے دیا. پہلی بات تو یہ کہ آپ اولیاء اللہ کی تلاش شروع کریں اور مختلف رستوں پہ مختلف لوگوں سے ملیں اور دیکھیں جو اس میں درست پایا جاتا ہے آپ اس کو اپنا لیں. سب سے بہتر طریقہ. آپ صوفیزم سے آپ کا تعلق ہے، جو اولیاء کرام ہیں ان سے کرامت کا ظہور بھی ہوتا ہے. میں آپ کے یعنی چاہ رہا ہوں کہ آپ کا جو ایکسپیرینس ہے، آپ کو کوئی ایسے صوفی یا ولی ملے جن سے کرامت کا ظہور آپ نے ہوتے دیکھا؟ جی بالکل، کرامتیں ہوتی ہیں. ایک اولیاء اللہ تھے، ان کے پاس لوگ آئے کہ جی میں آپ کے پاس 3 دن رہنا چاہتا ہوں اور کوئی کرامت دیکھنے کے لیے آیا، لیکن اس نے بتایا نہیں. 3 دن رہا، 3 دن دیکھتا رہا اور 3 دن بعد رخصت ہوا کہ جی میں نے کرامت تو کوئی نہیں دیکھی، میں آیا تھا کرامت دیکھنے. تو انہوں نے فرمایا کہ 3 دن رہے ہو، میرا جو عمل ہے، میرا اٹھنا بیٹھنا ہے، شریعت محمدی سے ادھر یا ادھر دیکھا ہے؟ میں نے کہا جی وہ تو نہیں دیکھا. تو انہوں نے فرمایا اس سے بڑی کرامت کیا ہو سکتی ہے؟ ایک مسلمان اپنے دین پہ مکمل قائم ہو جائے، اس سے بڑی اس کی کرامت کیا ہوگی؟ باقی جس طرف آپ کا اشارہ ہے نا کہ کوئی ایسی چیز وہ جلوہ دکھا دیں یا ایسا کوئی کرامت دکھا دیں جس کی وہ چیز ہو جائیں، وہ اس طرح سے تو آپ جب دیکھ جائیں گے
وہ صاحب مزار کے لوگ کرتے ہوتے تھے. اس کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ لوگ ان سے قربت اختیار کریں. نہیں وہ ایک آدمی ہے بیمار ہے, مقصد تو کوئی بھی ہو سکتا ہے. میں نے تو آپ سے یہ آپ کا ذاتی ایکسپیرینس پوچھا کہ آپ نے کیا کوئی کرامت ہوتے ہوئے, ظہور ہوتے ہوئے دیکھی؟ جی ہاں, میں نے ظہور ہوتے ہوئے دیکھی. کیا تھی وہ؟ میں نے اپنے دادا کو ہی دیکھا. خواجہ محمد یار فریدی علیہ رحمہ جو تھے, ان کو 1948 میں وصال ہوا ان کا. حضرت میاں میر رکھ دیا گیا ان کو یہاں پہ, ریمر خان نہیں گئے. 2 سال بعد ان کی قبر کشائی ہوئی. 1950 میں ان کو شفٹ کیا گیا گڑھی اختیار خان, جہاں پہ اس وقت مزار موجود ہے اس کے ساتھ 1 کلومیٹر پہ ان کی جگہ تھی, وہاں پہ رکھ دیا گیا. وہاں پہ 14 سال بعد پھر قبر کشائی ہوئی. اچھا. جہاں اب مزار مشرف موجود ہے وہاں پہ ان کا مزار بنا. اور وہ اپنے دیوان میں لکھتے ہیں کہ وہ خاکسار ہوں برہم میرا مزار رہا, کہ خاک ہو کے بھی ہر ذرہ اشک بار رہا, کہ میری زندگی کے بعد بھی جو ہے میرا ذرہ ذرہ اشک بار رہا. یعنی اپنی کرامت جو زندگی کے بعد تھی انہوں نے پہلے تحریر کر دی. تو میری نظر میں کرامت تو یہ کہ غیب کی خبریں دیں, آنے والے وقت کے لیے بتا دیں. تو میں نے اپنے دادا سے تو یہ دیکھا, ان کے آپ کو لگا کہ یہ اس طرح کے اندر کرامت میں دیکھی. اچھا, صوفیزم پاکستان کے اندر جس طرح کی صورتحال پیدا ہو چکی ہے, ہمارے یہاں قوم جو ہے وہ فرقوں میں بٹی ہوئی ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ زبان کی بیس کے اوپر, اس کے علاوہ جو آپ کے جو بھی آپ کا فقہ ہے, مسلک ہے, اور صوبائیت ہے, اور قومیت ہے, اس میں ہم تقسیم ہے. صوفیزم کیسے رول پلے کر سکتی ہے کہ ان سب کو دوبارہ سے اکٹھا کیا جائے؟ محبت اور اخلاق, محبت اور اخلاق کا ایسا اثر ہے کہ آپ ہر ایک کو اس میں جوڑ سکتے ہیں. کون لوگ کریں گے مجھے یہ بتائیں. اگر آپ سمجھتے ہیں اب وہ جو صاحب مزار ہے وہ تو دنیا میں نہیں ہے جنہوں نے درس دیا, اب آگے مجاور ہیں یا ان کے گدی نشین لوگ ہیں, وہ تو خود میں جیسے پراپرٹی جو بہت ساری جگہوں پہ جھگڑے ہیں, آپس میں ان کے مسائل ہیں, عرس کے ہونے پر یہ کیسے ہوگا, یہاں کون سی رسومات ہوں گی, جھگڑے ہوں گے, وہ کیسے دوسروں کو جو ہے یہ پیغام دے سکتے ہیں؟ کون دے گا یہ پیغام؟ ہم جوڑ رہے ہیں, صوفی مجلس عمل جوڑ رہی ہے, 40 گدی نشین جوڑ گئی اپنے ساتھ, اسی طرح اور بھی جوڑتی جائے گی. اتحاد تو ہو سکتا ہے نا. ہم اگر قومی معاملات پہ ایک دوسرے سے اتحاد کر جائیں, اپنی ذاتیات کو پیچھے چھوڑ کے, تو ہم اس معاشرے کی بہتری کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں. یہ جو آپ کا پلیٹ فارم ہے یہ کس وقت پولیٹیکل پلیٹ فارم میں چینج ہو سکتا ہے یا ہو جائے گا؟ کیونکہ جو اب قومی معاملات پر جب آپ بات کر رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی پھر آپ کو سیاست کا پارٹ اینڈ پارسل بننا پڑے گا, یا کہیں نہ کہیں آپ کو اس طرف جانا پڑے گا ریلیجن سے ٹوٹل ہٹ کے. ایک تعلیمات ہے کہ گوشہ نشینی والی ہے تعلیمات ہے, وہاں ہے آپ کریں, پھر آپ کو جانا پڑے گا اس تعلیمات کے اس ایکشن کے اندر. تو سیاست میں تو ڈیفینیٹلی پھر آپ کو آنا پڑے گا. نہیں, ہم سیاست میں نہیں آئیں گے. میرا فلسفہ یہ ہے کہ ہمیں معاشرتی لیول پہ بہت ساری چیزوں کو ٹھیک کرنا چاہیے. سیاست میں رہ کے ہم اس طرح سے کام نہیں کر سکیں گے جس طرح سے ہم پیچھے رہ کے کر سکتے ہیں. آپ کے لوگ الیکشن میں نہیں آئیں گے؟ نہیں, الیکشن میں نہیں آئیں گے, لیکن ہم سیاست سے دور بھی نہیں رہیں گے. ہم حکومتی معاملات سے پیچھے بھی نہیں ہٹیں گے. ہم جہاں پہ بہتری کی ضرورت ہوئی ہم کریں گے. اپنے لوگ الیکشن میں دیں گے؟ الیکشن میں اپنے لوگ نہیں دیں گے, لیکن جو لوگ ہوں گے ان کے ساتھ ضرور دیں گے. ہم اچھے فلسفے کے ساتھ کھڑے ہوں گے. جہاں پہ کوئی فلسفہ ہمارے اختلاف کا ہوا ہم اختلاف بھی کریں گے, لیکن اس قوم کی بہتری کے لیے جو کرنا ہوا ہم کریں گے. اچھا, مذہب کے کچھ لائنز ہیں. ایک تو یہ کہ آپ ریاضت میں چلے جائیں, چلے کاٹیں, عبادتیں کریں, لیکن مذہب جو ہے جس کی پہلی پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی آیت آئی اقرا پڑھنے کی, علم کی بات کی گئی. صوفی جو ہے وہ ریاضت میں رہتا ہے کہ علم میں رہتا ہے؟ دونوں میں رہتا ہے. ریاضت اس کا ٹریننگ پروسیس ہے, علم اس کا وہ جو پہلا پروسیس ہے. علم تو پہلی بات ہے. علم حاصل کرنے کے بعد اسی علم کو ایکسرسائز کرنے کے لیے وہ چلے کاٹتا ہے. لیکن روحانیت کا سفر کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ روحانیت کو اپنانے کے لیے خاص ٹریننگ سے گزریں. دیکھیں, آپ جسمانی ٹریننگ پہ جب آپ اپنے جسم کو مضبوط کرتے ہیں تو بہت ساری مشقیں کرنی پڑتی ہیں تاکہ آپ بہتر طریقے سے پرفارم کر سکیں. جب آپ روحانیت کا سفر کریں گے تو آپ اندر کے بھی روحانی آدمی کو بہتر پرفارم کرانے کے لیے آپ چلا بھی کریں گے, آپ وظائف بھی کریں گے, اور رات بھی کریں گے. لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ صرف آپ جنگلوں میں نکل جائیں اور وظائف کرنا شروع کر دیں اور آپ اس معاشرے کی بہتری کے لیے کوئی کام نہ کر سکیں. وہ مناسب نہیں ہے. دونوں چیزیں ضروری ہیں. علم بھی ضروری ہے, عمل بھی ضروری ہے, اور ٹریننگ بھی ضروری ہے. آپ کے بچے کتنے ہیں؟ میرے 3 بچے. وہ بھی سجادہ نشین بنیں گے یا ان کو کچھ اور بنائیں گے؟ میرا ایک بیٹا ہے, 2 بیٹیاں ہیں.
اور میں اپنے بیٹے کو بہتر انسان بنانے کی کوشش کروں گا، اور بہتر انسان بننے کے لیے وہ کسی بھی فیلڈ میں جا سکتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ صوفیزم بہتر انسان بننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کہیں آپ مثلا ایچ بھی جا سکتا ہے پڑھنے کے لیے، ملک سے باہر بھی جا سکتا ہے، یا پھر آپ اسے اپنی طرح رکھیں گے؟ نہیں، میں سمجھوں گا کہ اپنی تعلیم زیادہ ضروری ہے۔ ٹھیک ہو کہ ناظرین، آپ بریک لے لیتے ہیں، اور جب میں بریک کے بعد واپس آؤں گا تو مزید بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی ناظرین، پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر ویلکم کہتے ہیں۔ اچھا محمود صاحب، صوفی مجلس عمل اور کافی بڑی یہ ایک آرگنائزیشن ہے آپ کی، اور لاکھوں آپ کے فالوورز ہیں، مزید لوگ آپ کے ساتھ آ کے ملیں، کس طرح ممکن ہے یہ؟ میں چاہتا ہوں کہ ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ جتنی بھی درگاہوں پہ، خانقاہوں پہ سجادہ نشین موجود ہیں، میں ان سب کو یہ پیغام بھی دینا چاہوں گا، اور میری خواہش بھی ہے کہ وہ صوفی مجلس عمل کو جوائن کریں اور ہمارے ساتھ آئیں، ہم سے ملیں، ہم انہی کی بات کریں، انہی کے فلسفے کی بات کریں، انسانیت کی بات کریں، اور جو معاشرے کے لوگ ہیں وہ بھی اس میں شامل ہوں۔ ہر وہ انسان شامل ہو سکتا ہے جو اس فلسفے سے اتفاق کرتا ہے۔ اچھا، صوفیزم ہم نے یہ دیکھا کہ ایک ایسا سیکٹ ہے جو پاکستان میں جس کی آبادی بہت زیادہ ہے، لیکن وہ پرامن رہتے ہیں، ہمیشہ سے ان کی بڑی ایک جو پچھلے 100 سال دیکھ لیں تو پرامن رہے، اور خاص طور پر ختم نبوت کے جو حوالے سے کوئی تحریکیں چلی تو اس میں وہ ایکٹیو نظر آئے، ویسے وہ ایکٹیو نظر نہیں آئے۔ تو آپ کی جو تنظیم ہے اسی حوالے سے صوفیزم جو ہے، جو اسلام کا ایک ایسا سلسلہ ہے جس سے کہتے ہیں یہ بڑے ٹھنڈے لوگ ہیں، بڑے پرامن لوگ ہیں، تو جب یہ ساری چیزیں ہو رہی ہوں گی تو کیا آپ کو اگر سڑکوں پر آنا پڑے، کیونکہ اس سے پہلے اسی سے ملتے جلتے سیٹ کے لوگ سڑکوں پر آ چکے ہیں، احتجاج بھی کر چکے ہیں، اور وہ ایک روپ نظر آیا، یعنی شاید تھوڑا شدت پسندی کا بھی روپ نظر آیا جو کہ پہلے نظر نہیں آتا تھا ان کے اندر، تو آپ بھی یہ طریقہ اڈاپٹ کریں گے؟ اس کے تناظر میں یہ سوال بڑا اچھا ہے کہ جی ہم وہ احتجاج کی طرف جائیں گے یا سڑکوں پہ آئیں گے۔ ہم کوشش کریں گے کہ ڈائیلاگ کی طرف آئیں، لیکن اگر ڈائیلاگ کو نہیں سنے گا تو پھر کوشش کریں گے کسی بھی طرح سے اس کو سنوائیں۔ اچھا، ابھی گورنمنٹ موجود ہے، کسی ان لوگوں سے آپ کا رابطہ ہوا کہ جی ان سے بات کریں کہ جی یہ بالکل، ہم ایک فورم بنا رہے ہیں، اور اس فورم میں ہم یہ آرڈیننس کے تناظر میں قانونی جزیات دیکھ رہے ہیں، قانونی طور پہ ہمارے کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہم بائی لا ان کے ساتھ بات کریں۔ ہو سکتا ہے کہ ہم کورٹ میں بھی جائیں اور ہم ایک قانونی جنگ بھی لڑ سکتے ہیں، اور ہم ایک اخلاقی طور پہ بھی ہم سامنے آ سکتے ہیں۔ اچھا، ایک تھوڑا سوال ہے، شاید آپ ناراض ہو جائیں لیکن میرا خیال ہے میں سوال ضرور کروں۔ ہمارے یہاں پر جو بھی مسالک کے لوگ ہیں یا اس طرح کے جو گروپس یا آرگنائزیشن بنی، ان پر یہ الزامات بھی لگتے رہے، اور میرا خیال ہے اس میں کسی حد تک یہ بات درست بھی ہے کہ کسی کو سعودیہ سے فنڈنگ آئی، کسی کو ایران سے آئی، کسی کو کہیں اور سے آئی، کسی کو ملک کے اندر سے آئی، تو یہ فنڈنگ والا سلسلہ اس کو آپ رول آؤٹ نہیں کر سکتے، تو آپ کی فنڈنگ کون کر رہا ہے؟ ہماری کوئی بھی فنڈنگ نہیں کر رہا۔ تو کیسے چلائیں گے آرگنائزیشن، کیسے چلے گی احتجاجی تحریک؟ یہ لوگ چلائیں گے۔ دیکھیں آرگنائزیشن کس طرح سے ہے، جو دربار خانقاہیں چل رہی ہیں وہ اپنا سسٹم چلا رہی ہیں، انہی کے وہ ہم نے اپنے ساتھ ملانا ہے، وہ اپنا کام اسی طرح سے کریں گی جس طرح سے وہ کر رہی ہیں۔ ہم فلسفے کے طور پہ ایک پیج پہ آ جائیں، ہم ساری باتیں اپنی اپنی نہ کریں، ایک ہی بات کو انڈوز کریں۔ اس میں تو کوئی پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، اس میں تو کوئی جماعت کو فنڈنگ کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ لیکن مجھے یہ بتائیں، جہاد بھی جب ماضی کے اندر بھی، جب 1400 سال پہلے بھی جہاد، تو اس کے لیے فائنانس کی ضرورت تو ہوتی تھی، تو بغیر فائنانس کے تو کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ نہیں، اس میں ہم خود مختار کریں گے، ہم ہر دربار کے سجادہ نشین کو ساتھ ملائیں گے اور خود مختار کا ایک جذبہ دیں گے۔ ہم اپنی طرف سے کوئی ان کے لیے کوئی فیسیلیٹیشن اس طرح سے نہیں۔ اس کا تو یہ مطلب ہوا کہ مانیٹری جو کنٹرول ہے اس وقت اوقاف کے پاس، وہ واپس لینا چاہتے ہیں آپ؟ جی ہم واپس لینا چاہتے ہیں، کیونکہ ہماری جو ہے نا اوقاف کی وجہ سے بہت ساری مزارات پہ جو غلط چیزیں ہو رہی ہیں انہی کی وجہ سے ہو رہی ہیں۔ تو اس کے لیے آپ کورٹ کے دروازے بھی تو کھٹکھٹا سکتے ہیں، آپ گئے ادھر؟ جی بالکل، ہم جائیں گے۔ اب میں نے آپ کو عرض کی کہ ہم قانونی راستہ بھی اپنائیں گے، ہم ڈائیلاگ کا راستہ بھی اپنائیں گے، اور احتجاج کی ضرورت پڑی تو ہم انشاءاللہ احتجاج بھی کریں گے۔ یعنی آپ کا تو پھر مین مقصد یہ ہوا کہ آپ مزارات کو اوقاف کے کنٹرول سے نکالنا چاہتے ہیں؟ نہیں، ہم ان خرافات سے نکالنا چاہتے ہیں جو اوقاف کی وجہ سے ہو رہی ہیں۔ اگر وہ اوقاف ٹھیک کرنا چاہے تو ہم اس کا ساتھ دیں گے،
نہیں مانیٹری کنٹرول جو ہے وہاں پہ جو چندے اکٹھے ہوتے ہیں سارے وہ تو اوقاف کے پاس آتے ہیں نا جی؟ بالکل ان کے پاس آتے ہیں اور ان کو استعمال بھی کریں نا, اس دربار پہ لگائیں بھی تو صحیح نا. نہیں تو یہ آپ فیوچر میں چاہیں گے کہ آپ کی جو تنظیم ہے یہ اپنی موومنٹ چلا کے اس کنٹرول کو فائنینشیل کنٹرول کنورٹ کرے اپنے پاس؟ نہیں, ایسا نہیں چاہیں گے ہم, ایسا نہیں چاہیں گے کہ ہم اپنے پاس کنٹرول لے آئیں. ہم تو ایک فلسفہ دیں گے کہ اس کو بہتر کیا جائے. ہم ساتھ دینے والے ہیں, کسی کا ساتھ لینے والے نہیں ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا یہ بتائیے گا کہ صوفیزم کی تعلیمات کے لیے چلے ایک تو مدرسے ہیں نا آپ کے, کچھ اوقاف کی طرف سے بھی پڑھایا جاتا ہے, کیا ایسی چیزیں اس تعلیمات میں شامل کی جائیں لوگوں کے اندر تاکہ اس کا شوق بڑھے؟ لوگوں کے ساتھ کیا شامل کی جائیں؟ آپ کی جو ایجوکیشن سسٹم کی میں بات کر رہا ہوں جو آپ کے مدرسوں میں ہو رہا ہے, آپ کے خیال میں کیا ایسی چیزیں نہیں کی جا سکتی ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کے اندر اس کی محبت یا اس علم میں اضافہ ہو؟ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ایک سلیبس ترتیب دیں جو صوفیزم پہ ہو. ہمارے ہاں صوفیزم پڑھایا نہیں جا رہا. ہم اگر صوفیزم پڑھنا چاہیں تو ہمارے پاس صوفیاء کے کلام کے علاوہ کوئی ایسی چیز نہیں جس سے ہم پڑھیں. تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ صوفی مجلس عمل کے پلیٹ فارم سے ہم اس پہ بھی کام کریں, کیونکہ ایسا کورس بنا دیا جائے جو ہر جگہ بھی امپلیمنٹ کرایا جائے, یونیورسٹی لیول پہ بھی ہو, تاکہ لوگ اس کو پڑھیں اور ان کا کنسیپٹ کلیئر ہو. اچھا ہمارے یہاں کچھ ایسی مسالک بھی ہیں جو شاید پاکستان کے, اگر میں ملکی لیول پہ بات کروں تو آپ سے زیادہ انفلوئنشل بھی ہیں, گورنمنٹ میں بھی ان کے لوگ رہے ہیں, ایم پی ایس بھی رہے ہیں, اور بہت ساری پوسٹ ان کے پاس ہیں, وہ تو صوفی ازم کو پسند ہی نہیں کرتے. خاص طبقہ ہے جو پسند نہیں کرتا, ورنہ تو انٹرنیشنل لیول پہ بھی لوگ اس کو مانتے ہیں. دیکھیں یہ محبت اور پیس کا فلسفہ ہے, امن اور محبت کی بات کی ہے جب بھی صوفی نے کی ہے, تو یہ ہر مسئلے کا حل محبت اور امن ہے. اچھا وہ جو آپ نے بھی بات کی انٹرنیشنل, آپ کو یاد ہوگا کہ مشرف صاحب کے دور کے اندر جب وار آن ٹیرر کی بات کی گئی تو مذہب کو کہا گیا کہ جی ہم جدید اور ایک بڑے ہماری پکچر بڑی سافٹ وہاں جانی چاہیے. تو وہاں پر جو ڈسکشن ہوئی جس مسلک کی یا جس اسکول آف تھاٹ کی, تو وہاں گورے کو جو بتائی گئی وہ بھی تھی صوفیزم کی بات کی گئی. تو کیا ان لوگوں نے آپ سے کہیں رابطہ کیا کبھی؟ اس حوالے سے تو رابطہ نہیں کیا, لیکن ہم چاہیں گے کہ وہ اس فلسفے کو ایگری کریں, اور ہمارے پاکستان میں اس کی تجویز زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیے تاکہ لوگ محبت اور امن کی طرف آئیں. اچھا آپ پروجیکٹ کون کون سے چلا رہے ہیں اس وقت؟ میری ایک فاؤنڈیشن چل رہی ہے جس کا نام فریدی فاؤنڈیشن ہے. میں نے عبدالستار ایدھی صاحب کے وصال کے بعد سوچا کہ فریدی فاؤنڈیشن بھی ہونی چاہیے. جب میں نے اس کو تخلیق کیا تو مجھ سے سوال کیا گیا کہ آپ بھی ایمبولینس چلائیں گے, لوگ مریں گے تو آپ بھی ان کی لاشیں اٹھائیں گے. تو میں نے ان کو جواب دیا کہ ایدھی فاؤنڈیشن تو یہ کرتی تھی, مگر فریدی فاؤنڈیشن لوگوں کو مرنے ہی نہیں دے گی. تو میرا فلسفہ یہ تھا کہ ہم دسترخوان کے ذریعے لوگوں کو کھانا کھلائیں گے. تو فریدی فاؤنڈیشن جو ہے وہ کھانا کھلا رہی ہے لوگوں کو, اور دسترخوان جو ہے وہ لگتا ہے, وہ آگے لگتا ہے. اچھا کوئی پاکستانیوں کو کوئی پیغام دینا چاہتے ہو؟ میرا پیغام محبت اور امن کا ہے. میرا پیغام محبت اور امن کا ہے لوگوں کے لیے کہ لوگ شدت پسندی اور انتہا پسندی کا خاتمہ ہو اور صوفیزم سے جڑیں. جتنا ہو سکے اپنے اندر کی روحانیت کو بہتر طریقے سے لوگوں تک پہنچائیں, اور صرف ذاتیات پہ نہ رہیں, انفرادی طور پہ نہ رہیں, اجتماعی طور پہ بھی لوگوں کا سوچیں, کسی کا بھلا کریں اور ان کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں. جی ناظرین, آپ نے باتیں سنی اور پروگرام کا وقت چونکہ ختم ہوا. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے. اپنے میزبان حسن ضیاء کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.